الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات گرامی، ابھی جو یہ ایک ہفتے سے جو وسیم مرتد کے جو ہر جگہ اس کے بارے میں جو چرچا چل رہا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ملک جو ہے پورا ہندوستان اور پورا منطقہ جو ہے کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے آپ جانتے ہیں، اور خود جو ہے شدت پسند عناصر کی طرف سے ملک کی امنیت کے لیے، خصوصاً اقلیت کے لیے، اور اس سے خاص یہ کہ مسلمانوں کے لیے کس طرح کے حربے چلے جا رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیسا نہ کیسا ہندوستان کے جو ہے اقلیتوں کے جو ہے نا حالات کو اور جو ہے سخت کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے نظروں سے گزر رہا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو کیا وہ کہا جائے، جو ہندوستان کے شدت پسند تنظیموں کی طرف سے جو ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، جو نام نہاد جو ہے ایک طرح کا اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اور وقف بورڈ کے جو ہے نا رکن کہلاتا ہے، حالانکہ یہ ایک جو ہے خالی ہندوؤں کا اور شدت پسند ہندوؤں کا ایک اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وسیم مرتد جو ہے، وسیم رشدی، پہلے اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو شیعہ ہوں اس طرح کا چہرہ ظاہر کر شیعہ سنی میں جو ہے نا لڑائی ڈالنے کی اس نے کوشش کی۔ شروع میں جو یہ مطالب رکھ رہا تھا وہ سنی شیعہ کے عنوان سے رکھ رہا تھا، تاکہ جو ہے نا اس میں آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے میں جو ہے کشیدگی ایجاد ہو، تاکہ ملک کے حالت خراب ہو، اور ظاہر ہے ہمارے جو مخالف میں ہیں وہ لوگوں کے مقاصد کامیاب ہو سکے۔ اس لیے اس کے بعد میں اس نے جب دیکھا کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ زیادہ نہیں چل پا رہا ہے، تو اس نے کیا کہ دھیرے دھیرے جو ہے قرآن کے مسئلے کو لے کے رکھا، ٹھیک ہے، اور جب قرآن کے مسئلے کو اس نے رکھا ہے تبھی وہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ اور جیسا کہ دیگر صاحبان علم فرما رہے ہیں کہ اصلا فتویٰ کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے مرتد ہو جانے کے بارے میں فتویٰ دے، بلکہ جہاں ضروریات دین کا انکار کیا وہاں پر وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور ہمارے کو کوئی فتویٰ بھی پیش کرنے یا کوئی حکم بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ خود بول رہا ہے کہ مجھے مسلمان بولنا گالی لگتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو ہندو ہی ہونا، بلکہ وہ خود جب بول رہا ہے تو ہمارا تو کچھ بولنا ہی بیکار ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے ہندو بول ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مدت سے ایسا نہیں ہے وسیم رضوی ایک دم کوئی جاہل انسان ہو، یہ اچھی طریقے سے لگ بھگ جاننے والا وقف بورڈ کا آدمی ہے، ایک زمانے سے جو ہے نا سماج میں رہتا ہے، ایک زمانے سے جو ہے پبلک میں رہتا ہے، ایسا بالکل نادان آدمی بولے ایسا نہیں، اچھا جانکار والا آدمی ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک بات تو یہ کہ خود وسیم رضوی ایک بے ایمان، ایک جو ہے نا بزدل، اور ایک جو ہے نا بالکل بکاوا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ وسیم رضوی کو جو ہے جو شدت پسند عناصر ہیں وہ لوگ اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ وسیم رضوی کو دوسرے لوگ، کیونکہ وہ لوگوں کے دل میں جو بات ہے وہ اپنی زبان پہ وہ لوگ لا نہیں سکتے، اس لیے وہ بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ وسیم رضوی جیسے ان کو پال کے جو ہے ایسے کتوں کو پال کر جو ہے نا گلی کچوں میں چھوڑ دیتے ہیں، پبلک میں ایسوں کو بول کے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ بھائی تمہارا ہی آدمی کوئی بول رہا ہے لگے۔ اس لیے جو دوسرے لوگ وسیم کو بولنا لگا رہے ہیں، یہ سب پیغمبر اسلام کی شان میں توہین جو کرنے لگا رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو بولنے لگا رہے ہیں، قرآن کے خلاف جو بولنے لگا رہے ہیں، تو وہ لوگ خود ایک جو ہے شدت پسند تنظیم ہے وہ لوگ، اور بلکہ تنظیم ہے، اور وہ لوگ کیونکہ خود ان کے پاس اتنی مردانگی نہیں ہے کہ اپنی زبان سے باتوں کو رکھیں تو بھی جو ہے نا اپنے ہی فیلڈ کا جو عام پبلک مسلمان جس کو سمجھتی ہے دھوکہ کھاتے ہوئے، ایسے کی زبان سے رکھ کر جو ہے نا اسلام کے خلاف ابھی حربہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ سختی حالات میں وسیم رضوی کا اوبھر کے آنا لگ بھگ ایک ہفتے سے اسی کے خلاف چل رہا ہے۔ واقعی وہ مرتد ہے اور جو ہے نا جو ہے مستحق جو ہے نا عتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شدت پسند تنظیم ہے، جو پلاننگ لے کے چل رہے ہیں وہ لوگ، آپ دیکھیں گزرے ہوئے کچھ ہی مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ وسیم رضوی نے جو ہے نا 2-3 طرح کا، ویسے تو کئی سال سے وہ مسلمان سماج کے خلاف جو ہے نا سازشیں چل رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیں گے آپ کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ پہلے شیعہ سنی کے مسئلوں کو چھیڑنے لگا، اس نے دیکھا کہ اس سے دال نہیں گلی، تو پھر وہ آ کر جو ہے نا قرآن میں جو ہے نا 26 آیتیں نکال دینے کی بات رکھنے لگا، جبکہ قرآن کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں پھر جب وہ دیکھے کہ اس سے بھی کچھ کام نہیں بن رہا ہے، سب اور شیعہ سنی مل ہی جا رہے ہیں اور اتحادی بڑھ رہا ہے، تو اس نے پھر آ کر بالکل شان رسالت مآب میں توہین کرنا اور اسلام کے معارف کو غلط بیان کرنا، یہ سب شروع کر دیا اس نے۔ انشاءاللہ میں ابھی تو یہ مختصراً ایک خالی بیان جاری کر رہا ہوں،
لیکن ابھی میں کنٹینیو کچھ ایپیسوڈ کا جو ہے ایک جو ہے مسلسل قسطوار جو ہے پورے پورے میں مباحث آپ کے سامنے رکھوں گا، پورے کے پورے خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے، اور حقائق اسلام اور یہ سب چیزوں کو، اور یہ جو اشکالات کیے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پورا کا پورا ایک سلسلہ وار جو ہے نا پورے پورے ایپیسوڈ نکالوں گا اس عنوان سے۔ یہ تو میں مختصراً خالی ایک بیانیہ جاری کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد سے مستقلاً یہ جو اسلام مخالف عناصر ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا نقش و نگاہ، کیا ان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں، اور خود سیرت النبی پر اور روشنی ڈالتے ہوئے، حیات طیبہ پیغمبر اسلام پہ روشنی ڈالتے ہوئے میں مفصل ایک کے بعد ایک قسط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ خالی ایک مذمتی بیان، یہ ایک جو ہے نا ایک توضیحی بیان تھا آپ کے سامنے، کہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ وسیم رضوی تو اسلام مخالف عناصر کا ایک جو ہے نا خالی مہرہ ہے، ان کے پاس ایسے کئی حربے ہیں جو اسلام کے خلاف وہ لوگ جو ہے رکھتے ہیں۔ میں ایک کے بعد ایک جو ہے نا اس کی وضاحت کروں گا، اور خصوصاً جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے اسلام کے دشمن جو چینلز ہے یوٹیوب پر، وہ جب ایک وسیم رضوی کے انٹرویو کے جو ایک دو جو ویڈیوز ڈالے تھے تو اس میں جو کامنٹس آ رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، خود ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے جو اس میں کامنٹس آ رہے تھے وہ لوگ ایسے سمجھ رہے تھے جیسے کہ واقعاً وسیم رضوی جو ہے نا زبان حق ہے، وہ بالکل سچ سچ بتا رہا ہے، اس طرح سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ ایک بکاوا آدمی ہے، نہ وہ ہندو ثابت ہو سکتا کہ وہ نہ مسلمان، وہ خالی بکی ہوئی شخصیتیں ہیں، بکی ہوئی ذاتیں ہیں، وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ لوگ صرف 4 لقمے اور 4 روپیے کے لوگ ہوتے ہیں، بزدل لوگ، وہ لوگ کہیں کے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کی اپنی جان جو ہے دل و جان سے وہ رسول خدا کے نام پہ فدا کرنا چاہے گا، لیکن توہین کبھی جرات نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو وسیم رضوی کر رہا ہے تو ظاہر ایک تو ہے کہ وہ خود بدبخت لعنتی شخص ہے، دوسرا ہے کہ اس پر دوسری پارٹیوں کا سپورٹ اور فشار بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ بات تو بالکل صاف ہے۔ انشاءاللہ میں جیسے کامنٹ میں وہ یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملے تو میں خود ہمارے ہندو برادران کے سامنے بھی سیرت النبی کے گوشے، قرآن کی حقانیت اور جو ہے اسلام مخالف عناصر کی جو شدت پسندی ہے ان کے عنوان سے بھی میں جو ہے انشاءاللہ قسطوار آپ کے سامنے جو ہے نا مطالب کو رکھوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔